الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات پڑھا. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھا. تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين. زینت المسجد والمنبر فاتح الوحود والبدر والهنين وبير العالم أبي الحسن والحسين علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين. السيدات الجليلات المخدومات المظلومات
التي قالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لیا بابا دروازہ تا میرا اپنا جو عرصہ دراز صبح صبح مسجد جو نکلے نا صحابہ نالوں نا نمازی نالوں نا ادو سورج نکلے ادو دھید دروازے تے اللہ دا نبی آوے اچھی اچھی آیت تطہیر پڑھنا وَتَّقِنَا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ میرا سلام ہوئے دروازے دے اندروں ملکہ شرم و حیا کھلوے بابے دے سلام دا جواب دے آکھیا بابا رک دے کیوں اجازت کیوں لئی دے فرمینا پہ نہ رک دا اللہ تیری ایڈی شان بڑھائیے میں نو اللہ دے رک جا پہلے سلام پڑھ لے چونکہ ایک مستور دے ایسال ثواب دی مجلس ہے ایک جملہ امام حسین دی اماں دی مصیبت وقت فرمینا بیٹا بطول اجازت ہے اندر لنگاواں بی بی دروازہ کھولینا بابا اندر آویا دروازہ بند کر کے پوچھیا بابا اللہ دھیاں تے پیوان دے پردے تا کوئی نہیں بڑا ہے رک دے کیوں سمجھ ہوئی تا تیری ہنچ نکلا سی فرمینا جا نہیں میرے بعد پتہ لگنائی بابا کیوں رک دا بابا اجازت کیوں لیندہ مک گئی میاد وہ دروازہ آوازہ اچھی ہوئی شور بلند ہوئے دروازے تے حسین دی ماں کھڑی ہون تائیں میرا ساتھ دیتے نے مردوں تواڑی مہربانی اگلے جملے بیبیاں سمجھے سے پردے دار وس لگ دے دروازے تے نہیں وہیں دے مجبوری ہوئے تا بیبیاں وہیں دیا سیانے پردہ دار دروازے دی اوٹے کھلو دل جو دروازہ کھل ونجے میرا پردہ محفوظ رہے بی بی دروازے دی اوٹچ کھلیے پچھ دی کھلیے خیر تہے اچھے کیوں پہ بلندی ہوئی تھائی تا میرا بابا قرآن پڑھ دا آواز آئیے دروازہ کھولو بی بی آدھیے نہ کھولا نہ کہہ کھلا لیسائیں دروازے نو دھکا ملے بنجانا لے نو جلدی آئیے بین الباب والجدار ادو پتھریلی دیوار ادو لکڑی دا دروازہ اسروہا بین الباب والجدار دیوار تے دروازے دے درمیان پس گئی بطول صرف ایک لفظ پردے دار نال کئی اوکھی بڑھ ونجے اللہ بیبیاں گواہی دے سے پردے دار نال کئی اوکھی بنے پہلے دھیاں نو آواز دیں دیئے وقت بھیڑا نو بلیں دیئے بطول دیاں بھیڑا ہیں کوئی نہ دھیاں چھوٹی آئے اتھائی آواز دیتی اس پر میں دیئے فضا میں نو سہارا دے فضا میں کلی زخمی نہیں ہے فضا میرا محسن شہید ہو گئے وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ
اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم آئمة یہدون بأمرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کو شریف پڑھ دیں مرحومہ مغفورہ باجی معظمہ زوجہ بھائی توقیر حسین بھٹا اور جناب ماسٹر گدا حسین صاحب رحمۃ اللہ اہلیہ مرحومہ اور ساڑے عزیز مکرم عزیز عمار یاسر جعفری دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے بسم اللہ اللہم حاضی حدیت مننا نما بالثواب حاضر قرات الارواح المرحومین دعا ہے رب کائنات تھوڑا ٹرایا بانیان دا انتظام فرمایا قبول و منظور فرماوے مالک تو سارے اندیاں حاجات شرعی پوریاں فرماوے بیمارہ نو صحت عطا فرماوے بے اولادہ نو صحت اولاد فرماوے جنہ مرحومین واسطے مجلس کرے گی یہ مالک انہوں نے خصوصی دسترخوان بہشتی دا مہمان بناوے کربلا دی راہ آزاد آسان اور پر امن فرماوے یوسف گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات بحمدللہ تقریباً تو سارے احباب میرے مزاج آشناؤ تے کچھ جانوں تو ہاڑا میں بھی مقدر یاوری کی تھی قسمت نے میرے واسطے اے بڑا بابرکت اور بہت عظیم سلسلہ نصیب فرمایا برادر معظم نے حکم فرمایا میرے واسطے بھی ممکن ہاں ایڈا آسان بھی نہ اور ایڈا مشکل بھی نہ آسان نہ جو میں بھی مصروف آس تے مشکل اس واسطے نہ جو عبد خدا اختر حسین بدن آواز دے ہوئے اور ساڑھے جی نلائک نہ آ سکے ساڑھی شومی قسمت بھائی اور حکم دیتا میں حاضر ہو گیا ایک گل اس واسطے پہ کرتا جو جڑے حضرات کسی اور خیال تے تشریف لے آیا ہے انہوں میرے نال سودا ہی نہیں کیتا لیکن چونکہ توڑا ساڑھا پرانا ساتھ ہے تو سا میرے واسطے تشریف فرماؤ ایک چھوٹے جا مفہوم البتہ علمی ہے اور مفہوم تو خالی نہیں ہے رب کائنات نے بہت اعلیٰ پیمانے دی ایک مخلوق بنائی او دا نام مالک نے خود انسان رکھیا بہت زیادہ کمال دے مواقع فراہم فرمائے اس انسان نو اس قابل بنایا کہ اگر او اس دے بتائے ہوئے آئین دے مطابق زندگی بسر کرے تو زندگی با کمال بھی ہو نتیجہ خیز بھی ہو باعث انعام و اکرام بھی ہو یادگار بھی ہو اور آون علی انسانہ واسطے نمونہ عمل بھی ہو اللہ پاک تو انہاں بات شاد رکھے حضرت انسان دے 2 مرحلے ہیں ایک مرحلے نے تکوین آکھیا جاندہ ہے میری طالب علمی ہے میری مجبوری ہے میں سادہ گفتگو مشکل ہی کر سکتا ایک مرحلہ تکوینی ہے ایک مرحلہ تشریعی ہے تکوینی ایک سراسر مجبور ہے کتنا سارا قد ہونا ہے نک کیسا ہونا ہے اکھ کیسی ہونی ہے شکل کیسی ہونی ہے کیڑے خاندان اچ پیدا ہونا ہے کیڑے شہر اچ اکھ کھولنی ہے اس دا وجود کیسا ہونا ہے نقش نین کیسے ہونے انہاں ساریاں چیزاں دے وچ مجبور محض ہے
کچھ نہیں کر سکتا، اپنا نک آپ نہیں بنا سکتا، اپنی شکل آپ نہیں بدل سکتا، اپنا قد آپ نہیں چھوٹا وڈا کر سکتا۔ ایسے میزان دے مطابق بنایا ہے کہ کدی تجربہ کرو، اپنی جتی دے ایک حصے ایک چھوٹا جیا ککھ رکھ کے چلو، ایک تنکا رکھ دو، بس زیادہ نہیں۔ اے آج کل کڑکاں کپیندیاں پیاں، گندم دے ناڑ دا ادھا حصہ اپنی جوتے دے ایک پزار رکھ کے چلو، تیرا اتنا پیارا میزان ہے کہ وہ معمولی جیا ایک تنکا جناب دی اس چال فرق لے آئے گا، ایک پیر سدھا چلے گا۔ اور ایک پیر لیکن میدان تشریح مختار ہے کہ کیڑے قانون نو قبول کرتا ہے، کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اتھی بھی حضرت انسان نو این پیدا نہیں کیتا جو ہاتھ اچ تختی دیتی ہے تے دوسرے ہاتھ اچ قلم، کہ تینو اختیار ہے تو اپنے آپ اس تختی تے جو لکھدا جا، اسے نو اپنا آئین زندگی بنا لے، تینو جیویں جیونا پسند ہوئے اسی طرح جیندہ جا۔ اے اپنی پسند دا جیونا، میں انسان ناقص کجا، اگر میرے نال دوڑو گے تو معراج ہو جائے گا۔ اے اپنی پسند دا جیونا، میں ایک انسان ناتواں کجا، اس چیزانو اعلیٰ پیمانے دا کامل بنایا ہے۔ انہیں بھی یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے، وہ اسے راضی کرتے ہیں۔ کبھی ہجرت کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں سو کر گزارتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بستر پہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں اس کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، جنہوں نے اتنا بلند مقام عطا کیتا ہے، وہ بھی دی مرضی دے تابع ہیں اور اس کی مرضی دے در پہ ہیں کہ مرضی کیسے ملتی ہے۔ حضرت انسان واسطے ایک آئین مقرر کیتا ہے، اس تو بعد اختیار دیتا ہے۔ کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دین سامنے ہے، ہون اختیار ہے۔ اللہ نو مننے نہ مننے، رسالت دا قائل ہووے نہ ہووے، دینی زندگی گزارے نہ گزارے، حرام حلال سمجھے نہ سمجھے، دنیا دا ہو کے رہ جائے، آخرت دا بن جائے، آخرت تے دنیا دومانو لے کے چلے، اتنا اختیار ہے۔ لیکن نقطہ مرکزی ہے دین خدا کو مد نظر رکھے، دین خدا نو مد نظر رکھے۔ ایک بندہ صرف 5 نمازہ پڑھتا ہے، 17 رکعت پڑھتا ہے، اختیار۔ ایک بندہ پوریاں کر دیندہ 51، اختیار ہے۔ ایک بندہ نال ہور بھی کچھ رلا لیندہ ہے، کچھ والدین واسطے پڑھتا ہے، کچھ رشتہ داراں واسطے پڑھتا ہے، کچھ بیوی واسطے پڑھ دیندہ ہے، کچھ نانی اماں واسطے پڑھ دیندہ ہے، کچھ دادے بابا واسطے پڑھ دیندہ ہے، کچھ کسی بزرگ عالم جن دے پیچھے نمازاں پڑھیاں او دے واسطے پڑھ دیندہ ہے، کچھ کسی عزادار واسطے پڑھ دیندہ ہے، کچھ کسی ماتمی واسطے پڑھ دیندہ ہے، اس نو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ 17 رکعت پڑھتا ہے تو بھی قبول ہے، 31 پڑھتا ہے تو بھی قبول ہے، 51 پڑھتا ہے تاں بھی قبول ہے۔ یہ الگ بات ہے جے اگر مقام بلند کرنا چاہے، محبت دے شیرینی پیدا کرنا چاہے تو ممکن ہے 1000 رکعت سے بھی تجاوز کر جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ رہے، لیکن آئین دین دا پابند ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، ہم نے تیرے اوپر کتاب نازل کی، لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ، تاکہ میرا پیغمبر تو بیان کرے لوگانوں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔
ذہن نشین رکھو کہ تسا کامیاب زندگی بسر کرن واسطے پابند ہو کہ دیکھو اللہ نے کیا نازل کیا ہے. کس چیز دے پابند ہو کہ اللہ نے. ہون آج کل بڑا رولا ہے. آج کل اسا اتنے سادہ ہو گئے ہیں کہ اسا یہ تلاش کرن واسطے تیار نہیں ہیں جو اللہ نے کیا نازل کیا ہے. تے پروں ایک مخلوق نکلی ہے جنہاں نے آپ نو ہی پتہ کوئی نہیں جو اللہ نے کیا نازل کیا ہے. انہوں نے پتہ ہے بھینہ نو فراڈ لا سکتے ہیں جنہوں آکھائیں اللہ انہیں نازل کیتا ہے. وہ سب تو پہلو حال ہی کہتے ہیں میں تینوں قرآن چو تلاش کر کے دیواں, میں تینوں قرآن چو تلاش کر کے دیواں, میں تینوں قرآن چو ثابت کر کے دیواں. اور اتفاق کر انہوں نے پتہ ہے جو نہ قرآن سانو آندہ ہے تے نہ قرآن کدا انہا پڑھے ہے. سانو تو آندہ ہی نہیں نا تے ساڑا پھبو چل جائے گا جو انہا ساڑے اس پھبو نو جا کے قرآن جو تلاش کرنا ہی نہیں. لہذا سوکھا سودا بک جائے گا. لیکن قرآن نازل کرن والے نے دو سلسلے ایسے جیڑے دو عمل جاری رانن اور دوویں میرے پیغمبر دے نال خاص ہیں. چونکہ مولانا دا موضوع بھی حضرت امام جعفر صادق ہیں, میں تھوڑا جے امامت دے عنوان دے ہوتے ہیں تھوڑا جے تو اگر سفر کرامنا چاہتا. دو عمل. پہلا عمل کیا؟ قرآن عظیم کتاب ہے. قرآن دا ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, مفہوم بھی ہے, تعویل بھی ہے, تفسیر بھی ہے. قرآن دے معنی بھی ہیں جیسے مولانا فرما رہے ہیں عربی دے ویچ ہے. عربی بڑی وسیع کتاب ہے. ہیک عربی علم سمجھن واسطے ناف بھی ضرورت ہے, صرف بھی ضرورت ہے, منطق بھی ضرورت ہے, معانی بیان بھی ضرورت ہے, اشارہ و تو کنایا سمجھنے بھی ضرورت ہے, متن عربی بھی ضروری ہے, مشترک سمجھنا ضروری ہے, لغت بھی سمجھنا ضروری ہے, اشتراک لغوی, منقول لغوی, مشترک لغوی, مشترک معنوی, مترادف کیا ہے, مشترک ہے. بہت لمبا سلسلہ ہے. عربی سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. لہذا جڑا قرآن عربی چ نازل ہویا ہے وہ دی عربیت بھی اپنی جگہ, لیکن وہ عظیم اتنا ہے کہ کلام ہے خدا دی. تو اس اتنی عظیم کلام نو آخر کیسے سمجھا جائے؟ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, میرا نبی اس قرآن نو میں آسان کیتا ہے تیری زبان دے نال. بات سمجھنا. دو عمل ایسے کہ جنہاں دا گہرا تعلق دین نالے اور اے دو عمل جاری رانن خاص ان میرے پیغمبر دینا, لیکن دو میں عمل جاری رانن. اگر دو میں عمل جاری رہن گے تو دین دا کام چلتا رہے گا. اگر دو میں عمل جاری نہیں رہن گے تو دین دا کام رک جائے گا. ایک قرآن سمجھنا اور قرآن نو آسان بناونا. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے. مالک آسان ہے تکیویں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ہم نے اس قرآن کو تیری زبان سے آسان دیا. تو اب پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی زبان مبارک تو ساتھ چلی جائے گی, پھر قرآن تو ادھر رہے گا. توجہ شرط ہے بھئی. قرآن ترانا ہی تھے آمنا لیا نسلہ پاک پیغمبر تو ڈٹھا نہیں. پاک پیغمبر دے جان نال پاک زبان بھی نال چلی جائے گی. تو اب قرآن کیسے آسان ہوگا؟ کوئی ہو ایسا طریقہ تاکہ ایک قرآن بھی رہے اور آسان بھی رہے, توجہ رہے. میں بڑے غور نال ڈٹھا کہ قرآن آسان ہویا زبان پیغمبر تھے, پھر یہ زبان کس کس کے مقدر میں آئی؟ شہر مکہ دا, گھر اللہ دا, بیت اللہ, آمن والا علی, ولادت علی دی, استقبال واسطے جامن والا میرا نبی. پیغمبر نے علی نو ہتھاں تے بلند کی تھا, ادوں پیغمبر نے اپنی زبان مبارک پیش کی تھی, ادوں علی اپنا منہ کھولیا. سب سے پہلے جس زبان سے قرآن آسان ہوا وہ ملی علی کو. قرآن آسان ہویا زبان پیغمبر دینا, قرآن آسان ہوا لسان نبوی دینا.
لسان نبوی پہلے پہلے کس نے چوسی؟ امیر نے فرمایا کہ منذ ولدت جداں دی میری ولادت ہوئی میرا مقدر ملا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کان یضمنی الی صدر، وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، وکان یشمنی، وہ میرے خوشبو لیتے تھے، مجھے خوشبو نبوت دیتے تھے، وکان یمسنی لسانہ، وہ مجھے اپنی زبان چسا کر وہ علم دیتے تھے جو علم زبان پیغمبر سے آسان تھا۔ پہلا او جائیں پیغمبر دی زبان چوسی کون؟ مولا علی، توجہ رہے۔ پھر شہر مدینے دا، ویڑا بطول دا، آغوش زہرا دی، چمن علیو بطول دا، کھلن والا گل حسین۔ سب تو پہلے اگر کسی نے زبان پیغمبر چوس کے علم لیا تو علی، اور پھر صحن فاطمہ زہرا دا، مہینہ شعبان دا، گود بطول دی، دستے ترجمان وحی راہل بنے، ناتے کے قرآن حسین پیغمبر دے ہتھاں تھے آیا، ادھوں پیغمبر نے اپنی زبان مبارک پیش کی، ادھر سے حسین نے اپنا دہن مبارک کھولا۔ میں نے دیکھا کہ دین آسان ہویا زبان پیغمبر نال، زبان پیغمبر یا علی کو ملی یا حسین کو ملی۔ دین لمنا ہوئے، اسلام لمنا ہوئے، قرآن لمنا ہوئے، وحی لینی ہو، اللہ کا پیغام لینا ہو، کہاں سے جاری ہوا؟ کس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ؟ کس نے کہا انا رسول رب العالمین؟ کس نے کہا انا رسول امین؟ محمد مصطفیٰ فرمایا۔ کتوں فرمایا؟ زبان مبارک تو جاؤ زمانہ تلاش کرے علی و حسین دے بغیر، اگر کسی نے زبان پیغمبر چوسی ہے تو جاؤ دین وہاں سے لے لو۔ نہیں تو مننا پوے گا کہ جہاں زبان پیغمبر کے اثرات ہیں دین بھی کہاں سے ملے گا؟ وہیں سے ملے گا۔ مولانا عباس فرما رہے تھے نا کہ وہ بھئی امام تھے اور وہ ایک بڑا لطیفہ یاد آیا، اور مولانا تھا اپنے میرے استاد معظم دا، میں نہیں یاد شاید کری پہلے بھی تو ان سنایا ہوئے، اسی زیارات تو واپس آ رہے سا تے استاد معظم نا وقت عباس صاحبی نال آئے، وہ رستے چ مستونگ دے نیڑے کی دے ٹرین رکی، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں مسیتاں نہیں ہونیاں، وہ بغیر چھتا لیاں، وہ دے ویچ اسی نماز پڑھن گئے، تو ایک مولانا کوئٹے دے بھی آئے، انہاں بھی ساڑھے نال نماز پڑھی، اسی بھی نماز پڑھی، انہاں اس طرح پڑھی، اسی اس طرح پڑھی، نماز پڑھ کے جو باہر آئے تو مولانا نے استاد صاحب تو پوچھا، ہاں بھائی مولوی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ قبلہ صاحب نے فرمایا آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس پوچھا تو اسی کیڑی نماز پڑھی ہے؟ قبلہ صاحب فرمایا اور جناب نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت ابو حنیفہ والی پڑھی ہے۔ قبلہ صاحب نے فرمایا میں نے اس کے استاد والی پڑھی ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ علم ادھر آیا یا علی دے کول یا اولاد علی کول، اور اگر کسی نو سمجھنا ہے تو جائے، میں کسی بخاری مسلم مشکات اصول کافی استبصار تہذیب دا حوالہ نہیں دیاں گا، ایک بڑا مضبوط حوالہ میرے ملک دا جناب علامہ اقبال نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختی، ہمیں تو قرآن کے رازوں کا پتہ ہی حسین سے چلا۔ رمز قرآن از حسین آموختی، ہم نے قرآن کی رمز کہاں سے لی؟ حسین سے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا ایک، القرآن ما علی و علی ما القرآن دو، میں جو امامت دا پابندہ تکیوں، الحق ما علی و علی ما الحق تین، آؤ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ این اپنی محفل سجا کے عجیب ہے پڑھ دیو تسی حدیث قصہ، لیکن آج توڑی حدیث قصہ چک نواں رنگ بھر جاواں گا۔ فرمایا لہمہم لہمی، ہونتا ہی پڑھ دیو الحسین منی و انا من الحسین،
اتھے حسین اور انا دے درمیان من تو ہے نا، ہے نا، لیکن حدیث کے ساتھ جدہ تعارف کرایا نہیں، فرمایا لحمہم من لحمی، فرمایا لحمہم لحمی، ان کا گوشت، دمہم دمی۔ اجویں قبلہ فرمائندے پہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آئے اور بار محفل جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں، تو حضرت ایک اساد ہوتے ٹیک لے کے آ رہے سن، انہاں آکھے جی بزرگو اجا تھی تھوڑی عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی جو تسا سوٹی اندی ٹیک تے ٹرنا شروع کر دیو۔ حضرت فرمایا بالکل ٹھیک، اس اساد ہوتے میں ٹیک لے کے نہیں چل رہا، میں اس عصا کا تعارف کرا رہا ہوں۔ یہ وہ عصا ہے جڑا میرے نانے دے ہاتھے چوندا ہا، تے جناب ابو حنیفہ بڑے احترام نال اور بڑے تبرک جوئی اور بڑی عقیدہ دے نال فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے دی طرح اے میں نو دیویان ہے میں اس نو چوم لیں۔ حضرت نے وہ عصا دوسرے ہاتھ پکڑ کے اپنا دست مبارک آگے کیتا، فرمایا یہ صرف عصا رسول ہے، یہ خون رسول ہے، ادھر چومو۔ بہت نزدیک آ گیا۔ ایک عمل قرآن آسان ہویا زبان پیغمبر دنال، دوسرا اللہ دی ذات نے اپنے پیغمبر نو تبلیغ دا قانون دسیا، فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا نبی تیرے دین دی اگاں روش اور اس تے اگاں چلن دا راز ہے کیا کہ تو کندھا جھکا دے۔ وَخْفِضْ سورہ شعراء وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو تیری اتباع کامل صاحبان ایمان ہیں انہاں واسطے کندھا جھکا دے تاکہ تیرا دین اگلی نسلہ تک منتقل ہو جائے۔ جاؤ تلاش کرو میرے پیغمبر دی ساری زندگی، اللہ فرمایا کندھا جھکا دے۔ یہ کندھا جھکا تو کہاں کہاں جھکا، کس کس کے لیے جھکا، تلاش کرو۔ جیندے جیندے واسطے کندھا جھکا، وہی دین کا ذمہ دار قرار پایا۔ پہلی مرتبہ فتح مکہ دے موقع تھے، حبل بت دے تروڑن واسطے پیغمبر نے فرمایا یا علی اس نو تروڑنا ہے، اور آج تو بڑے وسائل ہیں، 10,000 دلشکر نالا ایک ایک پتھر اٹھا کے لے آندے، دیوار دنال چنگا بلا ستون بڑھوینی آ، مولا امید چلے جاویں نا، یا خود حضرت علی نے فرما دے ذرا کندھا جھکاؤ نا میں اوپر جاتا ہوں۔ لیکن آج مکہ دے شہرچ میرے پیغمبر نے کندھا جھکایا، علی نو کندھے تے چڑھایا، تو آؤ پہلا وہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے کندھا جھکایا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ شہر مکہ دا، موقع فتح مکہ دا، کندھا پیغمبر دا جھکایا علی کے لیے۔ کندھے واسطے جھکیا مولا علی واسطے، اور دوسری مرتبہ ایک کندھا مدینے دے وچ جھکایا پیغمبر نے، جھکا حسین کے لیے۔ ایک کندھا یا جھکا مدینے، مکے جھکیا باپ واسطے، مدینے جھکیا بیٹے واسطے۔ معلوم ہویا کہ اگر دین دی کامیابی دا راز ہے تو زبان پیغمبر، تو زبان یا چوسی علی نے یا حسین نے، اور اگر کندھا جھکا کے دین اگاں پہنچاونا ہے تو ایک کندھا جھکیا یا علی واسطے۔ کہتے نہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
فرمایا ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے تمہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ روزانہ نماز پڑھن والو مہربانی فرمائی کرو، جو وقت جدہ دین دی ضرورت ہوئے تو وقت آپ راہبر نہ بن گئے کرو۔ ساڑھے کول مشکل ہے کہ اسی نماز ہی تا پڑھ دیا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس تو بعد اسا آپ صراط مستقیم دے وڈیرے آئے، انہیں نہیں او تھوڑا جا دین چا دسا نا جڑا عام طور تے ساڑھے کول ہوندہ ہے تو واقعہ نجیب ہے۔ ہوندہ الحمدللہ علمی روشنی بہوں ہو گئی ہے۔ اجا بھی کئی بندے جڑے نا وہ مسئلہ پوچھ دیں جعفری بھائی، اللہ بچہ دیتا ہے تے بچہ پتر ہے تے عقیقہ کرنا ہی سے ہی کہ جانور بچے واسطے دو تے بچی واسطے ایک، مولوی صاحب انہی آڈر ہے نا مطلب ہے تو آڈے واسے یہ رولا ہے۔ او ادو قیاس کی تھی کھلیاں ہے بھئی وراثت جو پتر دے دو حصے تے دھی دا ایک، لہذا عقیقے لئی بالڑی دے واسطے عقیقہ ایک تے پتر واسطے توڑے پاسے کو رولا ہے۔ وقت میں پوچھا میں کبھی یہ تو دین کدوں کاٹ لے آیا ہے؟ اسا کہ میری زال آدھی ہے جو بچے واسطے دو تے بچی واسطے، ماں کہ اسی اے دین کدائی نہیں پڑھے ہوتا ہی۔ بے شک تو اسی بچی واسطے 4 کر دو، 3 جانور ذبح کر دو، 8 کر دو، لازم ایک ہے۔ بچی واسطے بھی ایک، بچے واسطے بھی شرعن ایک۔ توڑی مرضی ہے بے شک پتر واسطے تسی 10 کو دیو، بیٹی واسطے 5 دیو، 6 دے دیو، 12 ذبح کر دو، حکم برابر دا ہے۔ اپنے طور تے جو کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی پکے آئیں بے کچھ تھوڑا دین آپ ہی رلاونا ہے۔ اوچ تھوڑی جی کئی حکم آپ بھی نہ قطعاً نہیں۔ دین وہ ہے جو نازل ہوا ہے، دین تلاش کیتا کرو۔ دین بچہ پیدا ہوئے تبھی تلاش کر، بچہ وڈا ہوئے تلاش کر، انہوں دین سکھا۔ بچہ پرناتا بھی دین تلاش کر، بچی دی شادی کرتا بھی دین تلاش کر۔ دین کیا تھا؟ دین دے مطابق چل۔ این جنہ دین سکھایا ہے وقت دین بچایا ہے، دین انہاں دے گردہ گرد گھومے آئے اور خود دین دے اردہ گرد گھومے۔ کدائیں بھی اپنے آپنوں دین تو بالا تر نہیں بنایا۔ این دکان دا دروازہ مولا امیر بھرانو لے کے اے کھلیں فرمینجن خلیفہ تا میں نہیں، اے تروڑ بھی شکتا لا ٹوٹ دائی تا اے تو چالا ہو سکا توبہ جی میں کسے دے مال نو کیوں چاہیں؟ سائیں فرمایا تو ایک بندے دا مال نہیں چاہیں دا۔ عقیل تو ایک بندے دی چوری نہیں کریں دا۔ علی اتنے سارے مسلمانہ دا مال کیویں بغیر دین دے استعمال کرے؟ جاگ دے بیٹھے ہو، لہذا ہمیشہ دین دے پابند رہو۔ اتنا دین دا پابند زہرا دلال جنگل دے وچ ہور ملے آئے، بینہ دے خیمے غازی توں این پہاڑی دے دامن چلوائن۔ جو ہی نماز دا وقت ہویا ہے فرمایا حجاج بن مسروق آزان پڑھ میری نماز دا ٹائم ہو گیا۔ جدہ میدان کربلا داخل ہوئے بعد 2 منظر عرض کرنے۔ جعفری صاحب دا بھی حکم ہے بھائی توقیر دا بھی اللہ بی بی اور اندے درجات بلند کرے۔ ٹھیک ہویا بی بی اور وفات پا گئے، اللہ انہوں نے قریب کی رحمت کرے، چلے گئے۔ صدمہ ہویا، گھر دے وچ کمی محسوس ہوئی، لیکن توقیر حسین تیرے بچیاں جدہ ویڑے دے وچ لٹھا تو انہوں نے ماں نظر نہ آئی، باپ تا نظر آیا،
کربلا چے حالت آئی ماما نو پتر نظر نہ دے بیویاں نو شوہر نظر نہ دے بھیڑاں نو بھرا نہ لب دے کربلا دے وچ اکیلیاں دو تنہائیاں دسڑیاں جدہ کربلا دے وچ وارد ہویا ہے نا میں توڑے کل محرم نہیں پڑھیا محرم پڑھنے لے تو سنیں دے اسے کوئی بے بہا مسائبے غریب کربلا دے کربلا آوانے جو ہی کربلا دے وچ وارد ہوئے نا گھوڑا غریب دا رکا سائیں 7 گھوڑے تبدیل کیتے 7ویں دے قدمہ دی مٹی چاہی فشمہ غریب کربلا نے سنگی اور ہون فرمایا پچھو نہ انہا لوگاں کو لو اس جادہ نا کے بندے آگئے انہاں کہا جی نئے نوا فرمایا کوئی ہور نہ انہاں کہا غازریہ سائیں فرمایا کوئی ہور نہ انہاں کہا شت الفرات سائیں فرمایا کوئی ہور نہ انہاں کہا کربلا جدہ کربلا دا نا آیا نا این غریب دے آنسوں لڑے فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا میں کرب اور بلا کو لوں اللہ دی پناہ چاندھا انہیں گھوڑے دا رخ پیچھا موڑیا وَبَقَا بُقَاءً شَدِيدًا سَاعَتًا ایک گھنٹہ بطول دلال کہیں لے بھینانوے دھات روندہ کہیں لے پترانوے دھات روندہ کہیں لے جوانانوے دھات روندہ کہیں لے سنگتیانوے دھیان تے روندے آئیں تے سن سے میں پڑھدا پیاں تے تو پیا رونا ہے نا جیڑا اس سے لے مسائب بطول دے لال پڑے ہے فرمایا عباس میرے ڈیرے اتھائیں لا ہا ہونا مناخ و آبالنا میرے اٹھان دے بان دی جائی ہے ہا ہونا مسرہ اور رجالنا میرے ساتھیاں دے شہید ہوان دی جگہ ہی ہے ہا ہونا مقتل و شباننا میرے جوانہ دے جھڑن دی جائی ہے جگر ای طاقت ای تا سنبھالیں فرمیندن ہا ہونا مذبح و اطفالنا اتھائی میرے نکے نکے بچیاں زبا ہو بننا ہے اتھائی میرے نکے نکے بچیاں زبا ہو بننا ہے ایک جملہ باجیاں دے حصے دا میں نہ تھرا گئی کربلا دی دھرتی حل گیا اسی کربلا جدہ فرمایا ہاں ہونا منحب و نسائنا غازی اتھائی لوگاں تیریاں بھیڑا نو لوٹ لینا ہاں ہونا منحب و نسائنا اتھائی ساڑے پردے داران دے لٹیوان دی جائے اللہ تو آباد و شاد رکھے اے ہائی قدہ اے ہائی 2 محرم اے ہائی 2 محرم اتھے صرف بھرا پریشانا جے سمجھا سکا زندگی دا نہیں پتا وجام پر ناما 2 محرم نو چونکہ امامہ علم امامت نال جاندہ ہا صرف بھرا پریشانا بھیڑا ایڈیاں پریشان نائن جوان نالائن بھرا نالائن خیمے ہیں نال سفر بھراوان دے کریں دی آندی آئی لیکن رنج نہ ہوئے آئے جدہ نامی دے دوپار ڈھلے نوسلے بھرا بھی دکھیا نوسلے بھیڑ بھی دکھی آئی بھرانو یقین ہو گیا میں سجدہ دے بڑھائیں بھیڑنو یقین ہو گیا میں کلی رہ گئی شہر مکہ دا اجا نہ بڑھیا وادی مکہ دی آئی خلیل اپنے بچے تے بیوی نو اتاری کھلے آئے باجیاں زیادہ توجہ دے سن میری سکل تے این جدہ بیوی تے بچے نو خلیل لہایا نا ایک تھیلا کھجوران دا ایک مشکیزہ پانی دا خلیل دا این براک ٹوریا جو ہی براک مڑیا جناب حاجرہ پوچھیا یا خلیل الرحمن الامن تفوزنا اللہ دا خلیل سن کہندے حوالے کی تائی فرمائے الہ ربکم حاجرہ تو اللہ دے حوالے خلیل بھی مطمئنہ حاجرہ بھی مطمئن ہائی ماحول ہو رہا جدہ زہرا دے لال دا گھوڑا ٹوریا پہنا پوچھیا زہرا دا لال سا کہندے حوالے شبیر فرمیدین زینب تو اللہ دے حوالے میدان قاتلہ نال بھرے ہویا ہاں زمین
لٹیریاں نال پور آئی مارو مارو دی آواز آئی بھرا زخمیاں بہنا کلیاں رہ گئیاں ہیں آدیاں کلیاں مہلن مہلن یبلا زہرا حسین تھوڑا جہا تا رک سانو جنگل اچ کلا چھوڑ کے پیا وے اللہ 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 لیکن انہیں نہیں گئے انہیں نہیں گئے آخری وقت بھینا دے دروازے تے آئے رت چ ناتے ہوئے آئے زخمہ تو چور آئے بدن تے جا زخمہ تو خالی کوئی نہیں ایک عالم لکھ دیں کہ میں سب کچھ دسینا میں جتنا کتاباں تو لبھیا ہے جو حسین دی کربلا چ حالت کی آئی لیکن اے نہ دس سکتا جو زہرا دے لال دے بدن تے زخم کتنے آئے فرمیدن زخم گڑین دے او دن جن دے بدن تے کائی جا خالی ہوئے زہرا دے لال دے بدن تے کائی جا زخمہ تو خالی بیٹے کو لو تشریف لے آئے سجاد نو علم امامت سونپیا عابد نو وسیطہ کی دیا عابد کچھ امانتا نانی ام سلمہ کول کچھ امانتا انہیں تھوڑی جی صحیح کر لو تیری بہن فاطمہ کبرا کول وطن تے ونجے نانی تو سلام دے میں کچھ امانتا بہن کول رہ لے میں ہین پتر دے پاس سے لٹھا ہے کوئی عجیب منظرہ اتائی کھلیاں دو جملے آکھیں فرمیندن عابد افوضک العیال والاطفال وافوضک الاللہ عابد اے بھینا اے دھیاں اے بچے اے پردہ دار تیرے حوالے تے عابد تو میرے اللہ دے بس بھئی دو جملے امانت تے میں دو وین کروں دامی دی رات جدہ سارے سنگتی کٹھے کیتیاں نے نا اس سے لے پہلے شروع کی تانے صحابہ تو ہک ہک دا نا لے کے فرمایا نے زہیر تو بھی چلا جا مسلم ابن اوسطہ تو بھی چلا جا ہلال ابن نافع تو بھی چلا جا حبیب تینوی اجازت تھی این خیمے دے اندروں چھوٹی جئی دھی بیٹھیا نے جیڑی یہ ساریاں گلہ سن دی بیٹھی آئی فرمایا نے تو بھی چلا جا تو بھی چلا جا وقت آئین اپنے آن دے پاسے فرمایا قاسم تو بھی چلا جا اکبر تینو بھی چھٹی ہے جد آکھے نے نا عباس تینو بھی اجازت ہے تو بھی چلا جا اس لئے تڑپ کے اٹھیے غریب دنی کی جائی دھی پھوپی دے پاس سے دوڑیے پھوپی دے گلچ بائیں پا کے آدھیے پھوپی اماں میرے پیو ہک ہک دا نا لے کے آکھے تو بھی چلا جا پھوپی میں منینیاں ممکن ہے میرے پیو نو چھوڑ کے ہر کوئی لگا ویسی پر میں نہیں منین دی چاچا غازی سانو کلا چھوڑ کے لویسی پھوپی سانو ساڑا چاچا جنگلچ کلا چھوڑی شب عاشور دعا بھراواں دا حکم منی گیا میں مکان تو ٹریا امام باڑے تک میں نے دوئے بھائی آتے آئے آج سانو مسائب ڈھیر سارا سنائے شب عاشور جنہ نو سڑ مارے کے آدھے آئین لگے ونیو کوئی ایڈا غریب ہویا ہے زین زل جناتے داویاں لے دیارے کھڑے ہو کے ہک ہک نو سڑ کھلے مرے دے آئین آدھے آئین کے نٹور گئے تو آڈا امام کلا رہ گئے اکبر بیٹا قاسم بھتیجا عباس بھرا جی تھوڑی دیر پہلے آواز دے وہاں بھج کے آندے آئے ہون کدے گئے ہو تنو توڑا امام سڑے لے نہ پڑھا بیان نہ کرا سیرت زینب علیہ لکھ دا امام دی گفتگوچ کوئی اتنا سرا جد آواز دیں دی این لاشا زمین تو بلند ہوں دی این کپے ہوئے گلی چو آواز آن دی آئی زندگی گھنا دے
اساوت بھی تیرے غلام ہے انہاں سارے انہوں فرمایا نے 10ویں دی رات حکم دیتا نے چھٹی نے چلے جاؤ لیکن اتنے دور ونی آئے سمجھ آگئی ہوئی میری پوری مجلس دا مول جملہ ہے اگاں پڑھ سا لیکن میرے جملے چ بہت درد ہے فرمیندیان اتنے دور ونی ہے تو انہوں میری حل میں ناصر دی آواز سنائی نہ دے وے میں اکسا زہرا دلال فوجیانو آنا ہے جو تو انہوں نہ سنی وے جو بطول دلالا دے میں غریب ہو گیا ایتا 10 جڑیاں بھیڑا نال ٹبے تے رو دیا کھڑی زینب کی میں سنے کلثوم کی بھلاؤں ہر پاسے جواب آئے میرے امام نو ہر کہہ مارے گھوڑا بجدان دا ایک ظالم کھبے پہلو نیزہ مارے شبیر سجے رخسار دے بل زمین تے جھڑن یاد رکھو جتھے جھڑن اتھے کٹھے نہیں جتھے کٹھائے اتھے دفن نہیں مقتل تائیں افتان و خیزال انہیں جھڑدا ہے بطول دلال تے اٹھیندہ ہے اپنی سجدے دی جاتائیں پہنچن فرمائے اسکونی شربت من الماء ایک گھٹ پانی مارو مارو دی آوازہ بلند ہوئی 3000 کمان کڑکی زلجنا دے 2 پر بنے زلجنانو فرمایا خیمے والوں ہیں زلجنا خیمے گیا کیڑے لفظہ چاکا کیڑے سید بیٹھے ہو معافر میں قاتل پہنچے ہیں شبیر دے کول کئی قاتل ہٹ گئے نا دل میں نانا نظر آئے میں گیا میں ڈٹھائے پیو علی آیا بیٹھا ہے ادھا میں گیا میں ڈٹھائے کوئی پردہ دار شبیر دے کول شبیر سجدہ دیتا ہے آواز فضاچ گونجی ہے ایک گھٹ پانی ایک ہلال بن نافع شہید ہے اے ہلال بن رافع آدھائے اجتائی روایت نہ پڑی ہو سکھائے ہلال بن رافع آدھائے میں سنے آئے حسین پانی منگ دائے میں کوزا چاہے آئے میں دریال پاس دوڑے ہاں میں کہا ہر چے بعد آباد میں نو قتل کر دے سے لج زہرہ دلالو پاڑی پیوائلہ ہلال آدھائے میں کوزا پر کیتا ہے میں کوزا پر کر کے دوڑے ہاں میں بھجدہ نام یعنی میری آنکھی نو میرا بلا بیکھا میں نو رستے چھ شمیر خیمیاں دو بھیجا نظر آیا ہے میں تو پوچھیا اس ہلال کیا کرنا ہی میں آکھا پانی لئی ودا آدھا کیا کرنا ہے سمجھ ہوئی ماتم کرے سے آدھا میں آکھا حسین نو پیوائنا کمینے ہاتھ اگا ودھایا ہے غریب دا سر چاہی ودا آدھا لجا میں حسین نو پانی پیوا چھوڑے آئے اور میں خنجر لال زبا کر آفرین آفرین جی آدھا ہلال نہ جا ہلال میں حسین نو پانی پیوائے ہون بیبیاں ساریاں تے کئی سید آدھی ہوئے سیدوں ماں فرمیائے بہن رنائے پر اگلا جملہ ضرور آنا نہ روائیاں نہ ماتم کرائیا ایک امینہ سر لائے کے ٹور نہیں پیا بینی پڑے کل زبیل تے رکھ دا وات سر چالینا وات رکھ دا وات سر چالینا ایک ٹپے دے نالو مڑے آئے نکی جائی دھی جھولی ودھائیے آدھی باب دا سر مینو چھدے تینو چاوڑ دا بال لیا دا شبیر دا سر کجا محمد والے محمد
اپنے عزت و جلال دا واسطہ مالک اس مجلس قبول ہو